سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مماثل له سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وقرتنا وقرة عيوننا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي
یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام دوست محبت کے ساتھ ساتھ جھوم جھوم کر ایک مرتبہ پھر اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ کر اپنی حاضری کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود و سلام کرنے کی توفیق دے۔ الصلاۃ والسلام
کبھی جل جا تیرا ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر تیری سرکار میں لاتا ہے رضا کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا کو شفیع جو میرا واس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا واس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا وہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں کوئی مانگنے والا تیرا سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ معزز و محترم قابل سمتاثیر معزز و محترم سامعین، اللہ رب العزت جل جلالہ و عما نوالہ وعظم شانہ جس کا بے حد و بے شمار نوازشات و احسانات، اس کی کرنوازیاں، اس کی مہربانی اور اس کی رعایت، جس رب نے ہمیں اپنے پیارے حبیب جناب سید المرسلین قائد غر المہجرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ مذہب حق، مسلک حق، اہل سنت و جماعت جیسا اعلیٰ بلند و بالا حق مذہب، حق مسلک عطا فرمایا۔ برادران زیباکار، یوں تو اس قادر مطلق کی بے شمار ہر امت پر اس کی مہربانی اور اس کی عنایات کے
میں سایہ فگن رہے، لیکن سب سے بڑھ کر اس کی انعامات، اس کی نوازشات امت مصطفی غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لا متناہی جو حد و شمار سے بڑھ ہے، ساتھ رہی اور ان کو اپنی آغوشی رحمت کے لیے رکھا۔ ہر امت میں اولیاء جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کرے، اس ولی کی کرامت قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ جن کی سیدنا سلیمان علیہ السلام کی قدموں کی بیٹھک تھی، آپ کی خدمت میں بیٹھے تو آپ نے دیکھا کہ ملکہ بلقیس جو ملک سبا کی ملکہ ہے وہ میرے دربار میں حاضر ہو رہی ہے اور قریب ہے کہ وہ اپنا قدم میرے دربار کے اندر رکھے۔ تو اس وقت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنی ان محفل والوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کوئی ہے تم میں ایسا جو ملکہ بلقیس کے تخت کو میرے دربار میں اس کی آگے سے پہلے لائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قالا عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک بہت بڑا دن اٹھا تھا جسے اپنی طاقت پہ ناز، اپنے زور بازو پہ گھمنڈ تھا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں اس کے تخت کو آنن فانن لاتا ہوں، کتنی دیر میں کہ ابھی آپ کی محفل جمی ہوگی، ابھی برخاست نہیں ہوگی کہ اس کے برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ میں نہیں، یہ تو بہت دیر ہے، یہ تو بہت دیر ہے، وہ تو ابھی میرے اس دربار میں قدم رکھنے والی، اور میں چاہتا ہوں اس کے آنے سے پہلے یہاں تک موجود ہو۔ اتنا لمبا چوڑا، اتنا وہ دور دراز کا سفر، وہ الگ بات ہے۔ جب سیدنا سلیمان نے کہا نہیں مجھے سے جلدی چاہیے، پہلے جن اٹھا تھا، اب انسان اٹھا ہے، بشر اٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کی امت کا ولی تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ ہر نبی کی امت میں ولی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کتنا مقام اور کتنا مرتبہ، اور میں حضور کی امت کے اولیاء کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں تم لاؤ گے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا وہ ولی کہنے لگا قبل ان یرتد الیک طرفک۔ یہ پل کیا ہے نا، یہ آنکھیں، یہ پل کی ایک چھالک لگی آنکھوں کی حفاظت کے لیے، کہنے لگے یہ نیچے والی پلک اوپر والی پلک سے نہیں ملے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی طاقت ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے، یہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے کتنی طاقت کی یہ نیچے والی پلک اوپر والی پلک سے نہیں ملے گی۔ قبل فرمایا اس سے پہلے کہ آپ کی یہ نیچے والی پلک اوپر والی پلک سے لگے، اس سے پہلے سبحان اللہ۔ جو ہزاروں کلو کا فاصلہ ہے، لمبا چوڑا پڑا، کہا ہی نہیں کہ صرف دعویٰ کیا نہیں،
کر کے دکھایا، سبحان اللہ، کر کے دکھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ پڑھا، ہاذا من فضل ربی، ہاذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر۔ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے غلاموں کی اتنی اس کی عنایات ہے، جس کی میرے غلاموں کی اتنی عنایات ہے تو مجھ پہ اس کی اتنی عنایات ہوگی۔ فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تخت بلقیس لانے والا کیا تھا؟ ولی کامل تھا، عندہ علم من الکتاب۔ وہ جو زبور تھی نا، زبور، اس زبور کا سارا علم نہیں، زبور کا بولے سارا علم نہیں، فرمایا اس کے پاس کیا تھا؟ عندہ علم من الکتاب، اس زبور کتاب کا کچھ حصہ، علم کا کچھ حصہ اس کے پاس۔ تو زبور ساری کی ساری، تورات ساری کی ساری، انجیل ساری کی ساری، زبور کا سارا علم، تورات کا سارا علم، انجیل کا سارا علم، یہ سارے کا سارا قرآن میں ہے، سارے کا سارا قرآن میں ہے۔ قرآن کا مقام ان سارے آسمانی صاحب سے بلند والا ہے، سبحان اللہ۔ تو جس کے پاس زبور کا کچھ علم ہے اس کا یہ مقام ہے، اور جس کے پاس قرآن کا علم ہے پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ عیدی سبحان اللہ کیا کرتا ہے، سبحان اللہ، بلند نواسی نہیں ہے، یہ امت کی اولیاء کی شان ہے، سبحان اللہ۔ اور میں نے آج موضوع یہی بنایا، یہی منتخب کیا موضوع، کیا وارثان جنت، جنت کے وارث، سبحان اللہ، جنت کے وارث کن کو اللہ نے بنایا؟ صرف جنت ہی نہیں، یہ زمین بھی، یہ زمین بھی، یہ زمین بھی اولیاء کی ہے، ہماری نہیں ہے، صالحین کی ہے۔ ہم ویسے بنے پھرتے رہے کہ یہ ہماری ہے، یہ ہماری ہے۔ ابو حضور قبلہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہم تو مزیر ہیں، مزیر ہیں، یہ زمینیں نہیں ہیں۔ آپ اللہ عرضہ جارس پاک مانا یہ فرماتے کہ یہ مالک ہے، یہ اولیاء مالک ہے، ہم تو ان کے مزیر ہیں۔ زمینیں ان کی ہے، ملکیت ان کی ہے، جاگیریں ان کی، جب جنت کی زمین ان کی ہے تو یہ زمین جنت کی زمین کے مقابلے میں سبحان اللہ، یہ ہم کیا ہے؟ مزیر ہیں، ہم عالی ہیں۔ نبی میں کہتے ہیں ہم عالی ہیں، مالک کوئی ہوتا ہے، عالی کوئی ہوتا ہے، مالک کوئی ہوتا ہے، مزیرہ کوئی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ صالحون، فرمایا بیشک زمین کے وارث یہ صالحین ہے، چاہے یہ زمین ہو چاہے وہ زمین ہو، سبحان اللہ، یہ زمین ہو یا وہ زمین ہو، یہ تو مالک ہے۔ بنی اسرائیل کی والی کی یہ شان ہے کہ اگر ان کی طرف شان قدم چل کر گئے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کر دیتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بولے جنت عطا کر دیتا ہے۔ تو حضور کی امت کی اولیاء کی پھر شان سبحان اللہ، ہمارا پیر دستگیر غوث اعظم محبوب سبحانی شہباز لامکانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ بات فرما رہے تھے، منبر پہ بات فرما رہے تھے، فضاؤں میں حضرت خضر علیہ السلام پرواز کرتے جا رہے ہیں۔ کون؟ خضر علیہ السلام پرواز کرتے جا رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم تھوڑا فضا میں بلند ہوئے، فرمایا یا اسرائیلیوں اسمع کلام محمد، اے اسرائیلی
رو ٹھہر گیا ذرا محمدی کلام سبحان اللہ ذرا محمدی کلام سنتا جا اور خضر علیہ السلام سے پوچھا میرے نبی نے جب جا کے لوگ یہاں کی میت میں خضر علیہ السلام تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے سیدنا موسیٰ کریم اللہ ان کی بھی امت کا ولی جو حضرت یوشع بن نون تھے سلیمان علیہ السلام کی امت کا بھی ولی جن کا نام عاصم بن برخیہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا بھی ولی یوشع بن نون حضور نے فرمایا موسیٰ بھائی ذرا اتنا تو بتا دو جب غوث الاعظم میرے نبی کا لاڈلا میرا امام احمد رضا کہتی ہے نا آقا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام حضور کی میت میں تھے آقا اللہ نے فرمایا بھائی موسیٰ تو یہ بتا حضور غوث اعظم کی طرف میرے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا اس جیسا بھی مقام کا ولی تیری امت میں سبحان اللہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس مقام کا ولی میری امت میں نہیں گزرا غوث اعظم جو مقام ہے ولایت کے اندر یہ ہے صرف حضور کی آگ کے لیے سبحان اللہ یہ صرف حضور کی آگ کے لیے غوث الاعظم غوث تو ہے لیکن جو غوث الاعظم ہے جیسا کہ مولا علی ہے غوث الاعظم حسن و حسین ہے غوث الاعظم امام زین العابدین ہے غوث الاعظم امام محمد باقر ہے غوث الاعظم اسلام یہ نیچے تک اور حضور غوث الاعظم بھی حضور کی آل کے اور آخری غوث الاعظم جو اس دنیا میں آئیں گے ان کا نام ہوگا محمد ان کے باپ کا نام ہوگا عبداللہ ان کی ماں کا نام ہوگا آمینہ اور وہ مشہور ہوں گے امام الوادی کے لقب یہ آخری غوث الاعظم حضور کی آل میں سے ہوگے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ اس جیسے مقام کا ولی میری امت میں نہیں تو برادر اس وقت عرض یہ کروں ان اللہ قرآن کہہ رہا ہے یا صاحبات یا صاحبات بیشک زمین کے وارث زمین کے وارث صالحین ہیں صالحین ہیں اللہ حضرت سیدنا مجدد علیہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اس اسی مہینے میں ہے بڑے بڑے اولیاء کے اس جو ہے نا اس مہینے میں ہے داتا حضور کو اس اسی مہینے میں ہے اور کھولنا شریف کے تاجداروں کا بھی اس اسی مہینے میں ہے بڑے بڑے اولیاء کے اس اسی مہینے میں ہے تو حضرت مجدد علیہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ میرے نبی کی امت کے ولی کی شان بھی سنے اور علم بھی سنے سبحان اللہ جن کے پاس اندہ علم من الکتاب کی کتاب کا کچھ حصہ تھا وہ حضرت عاصم بن برخیہ کہاں سے تخت بلقیس کو اور کہاں تک لے آئے سبحان اللہ وہ تو ایک ہی تخت تھا کیا میری طرف آپ کا دماغ ہے نا کیا میری طرف ہے نا میں بڑی ایک میں کون ہوں کچھ بھی نہیں ہوں یہ ان کا کرم ہے ایک اعلیٰ بات آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں آپ کا دماغ اور آپ کی خیالات کی ان گہرائیوں تک میں لے جانا چاہتا ہوں کہ حضرت عاصم بن برخیہ کا ایک تخت تھا ٹھیک ہے نا تخت تھا ایک جہاں تھا اس ملک کا بھی علم کہ وہ ملک کے سبا تھا
ملک سبا تھا۔ میرے نبی کی امت کے ولی کی شان سنیے۔ مکتوبات امام ربانی میں آتا ہے سیدنا حضرت شیخ احمد سعدی امام ربانی حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں سنو ہم حضور کے غلام ہیں نا، جنت کے ہم کو اللہ نے وارث بنایا، صرف وارث ہی نہیں ہم تو تقسیم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ ہمارے کاروبار موضوع یہی ہے وارثان جنت، یہ صرف وارث ہی نہیں بلکہ عطا کرتے ہیں۔ اب ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی دنیا کے اندر ایسا سائنسدان ہے جو بتا سکے دنیا کے اندر مکھیاں کتنی ہیں؟ اب گھروں کو پہلے بھی یہ ہمیں تنگ کرتی رہتی ہے کہ آپ مکھیوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ وہ بتا سکتے کتنی مکھیاں ہیں، کہاں کہاں رہتی ہیں، کہاں کہاں ان کی پرواز ہوتی ہے۔ آپ سنیے میرے مجدد الفسانی کا علم ذرا۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص ہمارے لنگر سے کھانا کھائے گا، جو بھی ہمارے لنگر سے کھانا کھائے گا، فرمایا اس کی کل قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کو ہم جنت میں لے جائیں گے۔ آپ ذرا دیکھیں صلی اللہ کے ولی کا تصرف دیکھیں، نگاہ دیکھیں۔ فرمایا جس کے جو لنگر پہ نہیں آ سکا، فرمایا جو ہمارے لنگر پہ نہیں آ سکا مگر اس کے دسترخوان پر ایک مکھی اڑ کر گئی نا، ایک مکھی اڑ کر گئی، ہم اس کی بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش یا اللہ ہمارے لنگر کی مکھی اس کے دسترخوان پہ بیٹھی، یا اللہ اس کو بھی تو جنت دار کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بات ہوئی نا، سبحان اللہ۔ یہ تو مکتوبات کی بات کر رہا تھا۔ اب ذرا یہ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ جو مراکش کا ولی کامل گزرا ہے، ان کی بات بھی ذرا کرتے ہیں۔ اور مجدد الفسانی ان کو وہ بھی مانتے ہیں، ان کو وہ بھی مانتے ہیں، اور جس ہستی کا میں آپ ملفوظات حوالہ دینے والوں اس کو بھی وہ بھی مانتے ہیں۔ بلکہ حسین احمد مدنی تو ان کی مکتوبات کے حوالے اپنی خطوں کے اندر دیتا ہے۔ کون؟ شیخ عبدالعزیز دباغ جو وقت کا غوث گزرا ہے، مراکش کا ولی کامل، فرماتے ہیں جو زمانے کا غوث ہوتا ہے اس کے سامنے اس کی نگاہوں میں بیان ہوگا جتنے بھی فرشتے ہیں اور جتنے بھی جنات ہیں، جتنے بھی انسان ہیں اور جتنے بھی چرند ہیں، جتنے بھی پرند ہیں اور جتنے بھی زمین کی بھیگنے والے کیڑے ہیں اور پیلوں میں گھسنے والی چیڑیاں ہیں، سمندر کی لہروں میں تیرنے والی مچھلیاں ہیں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں، اس زمانے کے غوث کی نگاہ میں بیان ہوگا ان کی حیثیت کتنی ہے، 1 لاکھ میں سبحان اللہ، کیا بات ہے، ایک لاکھ سبحان اللہ۔ یہ تو شان ہے خدمت داروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے خدمت داروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ آپ آگے جاتے فرماتے کہ یہ سارے کے سارے مل کر فرشتے، انسان، جنات، چرند، پرند، کھیلے رینگنے والے، پیلوں میں گھسنے والی چڑیاں، سمندر کے اندر تیرنے والی مچھلیاں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، بیان ہوگا اس غوث زمان کے ساتھ ہم کلام ہو تو وہ غوث زمان، غوث جو وقت کا ہے، بیان وقت ہر ایک کی سن بھی رہا ہے اور ہر ایک اس کے کلام کا جواب بھی دے رہا ہے، سمجھ بھی رہے اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا کہنے کی وقت کی شان ہے، ان کی جن کی شان ہے اللہ نے بیان کی، ان
بے شک زمین کے وارث کون ہیں؟ صالحین ہیں۔ اللہ حضرت سیدنا مجدد علیہ ثانی رحمہ سبحان اللہ، آپ نے دیکھا کہ آپ کے جو صاحبزادے تھے ان کا استاد شقی ہے، اس نے پیشانی پہ لکھا ہوا ہے۔ جب کوئی اللہ کا ولی کسی کی پیشانی کو دیکھتے ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ اس کا دنیا کے اندر رہن سہن کیسا ہوگا، اس کا چال چلن کیسا ہوگا، اس کی زندگی کی سیرت کیا ہوگی اور اس کا انجام کیا ہوگا، بتاتے ہیں۔ تو حضرت شیخ عبدالعزیز فرماتے ہیں ہاں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سے ایک باریک ریشہ نور کا نکل کر ہر بندے کی پیشانی کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر پیشانی کے ساتھ ہر پیشانی کے ساتھ وہ باریک ریشہ جڑا ہوا ہے۔ جب اس کی پیشانی کو دیکھتے ہیں تو لوح محفوظ از پیش اولیاء، سبحان اللہ، اس کی پیشانی کو دیکھتے ہیں تو لوح محفوظ ان کے سامنے آ جاتی ہے، ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ لوح محفوظ پہ پڑھ کر کہتے ہیں کہ اسے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو حضرت مجدد افسانی نے دیکھا کہ ان کے صاحبزادوں کا استاد اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے یہ شقی ہے، فرمایا میرے صاحبزادوں کا استاد ہو آخر شقی ہے۔ سبحان اللہ، خود کا کو سبحان اللہ، آنا جانا ہمارے ساتھ ہو، اٹھنا بیٹھنا ہمارے ساتھ ہو، چلنا پھرنا ہمارے ساتھ ہو، کھانا پینا ہمارے ساتھ ہو، اور پھر روزی کا روزی ہے نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے یا اللہ اس کی شقاوت کو سعادت میں بدل دے، اس کو جنت میں بدل دے۔ سبحان اللہ، برادری سیواکار اللہ آپ کو اپنے پیاروں کی سچی محبت عطا فرمائے، اور جہاں تک پہنچ سکو ضرور اللہ کے ولیوں کے درباروں تک پہنچے گا۔ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ ہمارے پیر حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو ہمارے مسجد میں آ گیا وہ جنتی ہو گیا، سبحان اللہ، جو ہماری مسجد میں آ گیا وہ جنتی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابوالحسن خرقانی فرماتے ہیں جس نے میرے پیر بایزید کو دیکھا وہ بھی جنتی ہو گیا۔ سبحان اللہ، بھئی جنت تقسیم کر رہے ہیں نا، یہ وارث، سبحان اللہ، یہ وارثان جنت ہے، یہ جنت تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت تذکرہ غوثی کے اندر آتا ہے کہ حضرت غوث الاعظم حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، اور حضرت صلاح الدین سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے حضور مرید تھے، محمود غزنوی مرید تھے حضرت ابوالحسن خرقانی کے، عرض کرتے حضور میں نے 17 حملے کیے سومنات پر مگر فتح نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا آپ کو کرتا پہنے ہوئے تھے نا، تذکرہ غوثی کے اندر کرتا پہنے ہوئے تھے، وہ کرتا آپ نے اتارا اور محمود غزنوی کو عطا کیا، فرمایا اب جانا اور جب مشکل پڑے نا تو اس میرے کرتے کو سامنے رکھ کر دعا مانگنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سامنے رکھ کر دعا مانگنا۔ اب جب مشکل پڑی نا تو محمود غزنوی نے دعا مانگی، یا اللہ فتح ہو گئے،
سبحان اللہ فتح ہو گئی. اب خوشی خوشی جب آئے ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں تو عرض کی حضور بڑی مہربانی آپ کی دعا سے اور آپ کے کرتی کی برکت سے مجھے فتح ہوئی. فرمایا محمود میرے کرتی کی تیرے قدر نہیں کی. آپ نے تھوڑا سا ایسا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے کرتی کی قدر نہیں کی. قدر کیوں نہیں کی؟ میں نے سامنے رکھ کر دعا مانگی. فرمایا محمود تو کہتے رہے یا اللہ یہ سارے ہندو مسلمان ہو جائے کوئی ایک بھی ہندو نہ رہے گا. سب نبی کا کلمہ پڑھنے والا محمد ہی سبحان اللہ سارے جنتی ہو جاتے ہیں. تو نے اتنی قدر ہی نہیں کی میرے کرتی کو. یہ تو ان کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے کرتی کی جان ہے. سبحان اللہ. حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ان کی خدمت میں حاضر یہ لوگ حضور آپ بیمار رہتے ہیں اور یہاں ایک ہو سادھو یا سکھوں کا کوئی ہوگا یا ہندوؤں کا کوئی سادھو ہوگا تو حکیم ہے وہ حکیم ہے وہ آپ کا علاج کرنے کا فرما اس کے پاس میں نہیں جاتا ہوں غیر مسلم ہے. یہ اللہ والوں کی اپنی رزقداری اور تقویٰ ہے. میں نہیں جاتا اس کے پاس علاج کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غیر مسلم ہے. اس کو بتایا اس نے کہا میں بھی سلطان بہو کے پاس نہیں آتا کیونکہ جو بھی ان کو کلمہ ان کو دیکھ لیتے ہیں کلمہ پڑھ لیتا. سبحان اللہ. وہ ہندو کہنے لگا کہ جو میں بھی نہیں جاتا سلطان بہو علیہ السلام کی خدمت میں کہ جو ان کو دیکھ لیتا ہے نا وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا. آپ خدمت میں لوگوں نے اس کے زور وہ تو آتا نہیں ہے کہتا ہے کہ جو ان کے پاس جاتا ہے کہ ان کا چہرہ دیکھ لیتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کا کرتا لے آئے گا میں سن کر بتا دوں گا کہ ان کی بیماری کیا ہے. میں بتا دوں گا ان کی بیماری کیا ہے. اچھا ٹھیک نہیں آتا چلو میرا کرتا لے جاؤ. اگر میرے کرتے نے اسے کلمہ نہ پڑھا نا مجھے سلطان بہو نہ پڑھا. یہ وہ لوگ ہیں جو کس طرح وراثت تقسیم کر رہے اپنی جنت کی کہ یہ بھی جنتی ہو جائے یہ بھی جنتی ہو جائے یہ بھی نبی کریم کا سچا غلام بن جائے. اگر میرے کتے نے اسے کلمہ نہ پڑھایا تو مجھے سلطان بہو نہ کہنا. میری ماں نے میرا نام باہو رکھا ہے. آپ کی ماں نے آپ کا نام باہو رکھا ہے تو مجھے باہو نہ کہنا. جیسی ہی کرتا گیا ابھی سونگ لیتا تو پھر کیا ہوتا. پھر تو ایسے اس پر استدراک کا عالم تاری ہوتا کہ پھر شہد باہر آنے سامنے دیکھا کہ تو پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. برادرانی سی بات حضرت بہلول دانا کی بات میں عرض کرنے لگا تھا کہ اللہ والوں کی ان کے درباروں کی حاضری نصیب فرمائے. مجھے بھی حاضری نصیب ہوئی حضرت بہلول دانا بغداد شریف کے اندر. آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہلول جو ہے یہ دیوانہ ہے. کیا ہے دیوانہ ہے. اس کے کپڑے دیکھو کیسے ہیں اس کے بات دیکھو کیسے کیسے ہوئی ہے. اس کا دکھتا بھی نہیں ہے پاؤں سے لگا رہتا ہے. اور اس کی یہ کیفیت علامہ فرماتے ہیں نادانوں نے یہ کیفیت نہ دیکھی کرو. کہتے ہیں نہ دیکھ خیر کا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ایسے نہ دیکھا کرو. عقیدت سے دیکھا کرو محبت سے نہیں دیکھا کرو پیار سے دیکھا کرو. نہ دیکھ فقط حسد کی نگاہ سے نہیں ادب کی نگاہ سے نہ دیکھ ان خیر کا پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ارادت ہو
دیکھیں کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. لوگ کہتے ہیں یہ بہلول پاگل ہے، دیوانہ ہے. لوگ دیوانہ کہتے ہیں، لیکن جو جاننے والے تھے کہتے ہیں دیوانہ نہیں ہے، یہ تو تعالیٰ ہے. اس جیسا بھی خزانہ ہے جس کی قدر شراب سے بڑا ہوا ہے. اس جیسا بھی خزانہ ہے کہ اس کا تعلق نبی کریم سے جڑا ہوا ہے. جس نے نبی کریم کی غلامی کا پٹک گلے میں ڈالا، اس جیسا بھی کوئی ہے. یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ تو دانا ہے. اب بیرون دانا کے نام سے جو سنی ہے نا وہ جب بیرون دانا. سبحان اللہ. آپ ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے، دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے اور ریت کے اندر اپنا پاؤں ڈالتے ہیں. اور جس طرح سے بچے ریت کے ساتھ کھیلتے ہیں نا، جب بارش ہو تو ریت گیلی ہو جاتی ہے تو ریت کے اندر وہ پاؤں ڈالتے ہیں، اوپر ریت ڈالتے ہیں، پھر پاؤں نکال لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے مکان بنایا ہے، ہم نے مکان بنایا ہے. حضرت بیلول دانا رحمت اللہ اسی طرح بیٹھے دریائے دجلہ کے کنارے اور ایسی کھلونے بنا رہے تھے کہ خلیفہ وقت ہارون رشید کی سواری ہوئی اور اس کی ملکہ، اس کی بیگم زبیدہ خاتون اس کے ساتھ تھی. تو زبیدہ کی نگاہ ایسی ہی اس ولی کامل کی چہرے پہ پڑی. یہ بھی معمولی نہیں، یہ بھی عباس ہے. بیرون دنا یہ حضرت یہ بھی خلیفہ وقت ہارون رشید کے رشتہ دار ہے، انہی کے خاندان سے ہے، انہی کے کنبے سے ہے. لیکن دیکھیں وہ دنیا کا بادشاہ ہے، دین کا بادشاہ. سبحان اللہ. اللہ کسی کو عزت عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. زبیدہ کی نگاہ پڑی نہ جب بہلول دنا کے چہرے پر اپنی مستقبلیت میں بیٹھے ہیں. تصور جانا کی ہوئی ہے کہ تصور میں چلے آتے تمہارا کیا بگڑ جاتا تھا. ہمیں پردہ، ہمیں دیدار ہو جاتا، تمہارا پردہ بھی رہ گیا. اسی کیفیت میں، اسی مراقبہ میں بیٹھے کھلونے بنا لے. زبیدہ نے کہا ہارون روکو سواری روکی. اب ہارون کی ضرورت ہے کہ اپنی بیوی کا کہنا علم تھا کہ پھر گھر بھی تو جانا ہے، وقت کا بادشاہ ہے، مگر اپنی بیوی کی کس طرح باپ مان رہا ہے. بیوی نے کہا روکو سواری. ہارون رشید نے سواری روکی، لگامیں کھینچی، سواری کہنے لگی کہ میں نیچے اترتی ہوں. کیوں؟ اس اللہ کے ولی کی زیارت کرنے کے لیے، اس کی خدمت کرنے کے لیے. سبحان اللہ. کیسے اچھی بادشاہ تھی. اس نے نہیں روکا، کہا کیوں جاتی ہو؟ دیکھو پاگل ہے، کیا کر رہا ہے، کپڑے تو دیکھو. کہا چھوڑ اس بار. ملکہ نیچے تھی، سواری سے پاس گئی، ہاتھ کھولے ہوئے عرض کرتی حضور کیا کر رہے ہو؟ حضرت قرآن کہتے ہیں ان الارض یرثها عبادی الصالحون. بے شک زمین کے وارث کون ہے؟ یہ اللہ کے نیک بندے صالحین ہیں. عرض کرتی حضور کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جنت میں محل بنا رہا. سبحان اللہ. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرشی نشین ہے. برادران بیٹھے دریائے دجلہ کے کنارے اور محل کہ تیری معراج کی تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج تیرے قدم تک پہنچا. عرض کرتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں جنت میں محل بنا رہا ہوں. اچھا حضور بیچو گے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. وارث یہی ہے، صرف وارث یہی ہے، صرف وارث ہی نہیں تقسیم بھی کرتے ہیں. بیچو گے؟ کیوں نہیں؟ جنت کا محل. جنت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ نے کس کو دی؟ تجھ سے اس جنت سے کیا مطلب؟ منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر.
برادرانی سے بتا کاغذ کتنے کی؟ فرمایا 10 دینار۔ دیکھو بھائی جنت کا مال، آج کوئی 10 روپے میں کوئی کسی کو مکان دے گا؟ یہ مٹی کے بنے ہوئے کچے مکان یہ دیں گے؟ کتنے کا بیچو گے؟ آپ نے فرمایا 10 دینار۔ زبیدہ خاتون نے اپنی جیب سے 10 دینار دیے، پیش کیے اسلام۔ جب پیش کیے تو آپ نے 10 دینار لے کر دریا میں پھینکے اور اس کی ارد گرد ایک لکیر کھینچی، فرمایا یہ زبیدہ خاتون کے نام ہم نے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ان الارض یارث عبادی الصالحون، یہ زبیدہ کے نام ہم نے جنت میں محل لگا دیا، اس کو ہم نے الاٹ کر دیا، اس کو ہم نے الاٹ کر دیا یہ جنت کا محل۔ ہارون رشید دیکھ رہا تھا، کہا تم بھی پاگل دیوانی پگلی، یہ کیا کیا تم نے؟ کسی غریب کو دے دیتی نا تو اس کا کام بن جاتا، یہ تو پاگل ہے، تو نے اس کو دیا، اس کے 10 دینار کی قدر نہیں کی، وہ دریا دریا میں پھینک دیا۔ کہا چھوڑو، ہارون رشید تو بادشاہ ہو، ان رازوں کو تم نہیں جانتے، ان گہرائیوں تک تم نہیں پہنچتے، تم ظاہری ہونا، ان باطنی چیزوں کو کیا جانو؟ جیسا کہ رومی نے کہا تھا شمس تبریزی کو، تو نمی دانی این خالص، تو نمی دانی۔ انہیں جب زمین اپنے کتاب دریا السلام میں نکالی تو اس کے اندر دھول اٹھی، کہا این کی؟ آپ نے جواب دیا شمس تبریزی نے این خالص، تو نمی دانی، اور رومی یہ حال ہے تو نہیں جانتا، ان کیفیات سے وہی جانتا ہے، قدر بھولاتا بربر جانے، یہ صاف دماغ والی قدر بھولاتا پھر دیکھی جانے کھلگی وہ دیکھتے۔ اب دنیا کی فضل مطالب بلا کہ دنیا کیا ہے؟ یہ مردار ہے، اس کو طلب کرنے والے کہا اے ہارون تو اس کو نہیں جانتا، اس بات کو رہنے دو۔ ہے دونوں مریم کی سواری میں بیٹھے باتیں کرتے جا رہے ہیں، شام کا وقت ہو گیا، ہارون رشید اپنے کمرے میں جا کر آرام کرنے لگا، بس آنکھ لگی کیا دیکھا کہ جنت کا بہار ہے، جنت کا سما ہے، جنت کی بہار ہے، جنت کی ہوائیں ہیں، جنت کی خوشبودار چھونکیں ہیں، جنتی نہریں، جنتی خیمہ، جنتی ہوئے اور جنتی ہو رضوان جنت، جنتیوں کو سلام کرتے جا رہے ہیں۔ ہارون رشید چلتے چلتے ایک محل کے قریب آیا، وہاں لکھا ہوا تھا قصرے قصرے زبیدہ، زبیدہ کا بہار، یہ تو میری ملکہ ہے۔ اب دروازے پر ہاتھ رکھا، کھولنے لگا دروازہ، تو فرشتہ جو دربان کہا خبردار خبردار، یہ کیوں کھولا دروازے، کیوں ہاتھ لگایا؟ اوپر لکھا ہوا قصرے زبیدہ، یہ میری بیوی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن نام اس کا لگ چکا ہے، یہ اس کے نام الاٹ ہو چکا ہے، تم اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ بس یہ سنا آنکھ کھلی ہوئی اور جلدی جلدی اٹھا، اپنے محل سے اپنے کمرے سے زبیدہ کے کمرے کی طرف آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، سانس چڑھی ہوئی تھی اور کہنے لگا دروازہ۔ زبیدہ نے آنکھ کھولی، کہا خیر تو ہے بادشاہ سلام، ہو کیا کسی نے حملہ تو نہیں کر دیا آپ کی نام کی؟ کہا نہیں کچھ نہیں، کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے یہ کام دیکھا ہے۔ کہا میں نے تو کہا تھا ان رازوں سے پردہ مت ہٹا، یہ کیفیات ہوتی ہیں۔ کہا گھبراؤ نہیں، چلو صبح ہم ان کی پر چلے جائیں گے، پھر ایک مال لے لیں گے، ہم بھی ایک مال لیں گے۔ زمین کے وارث بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ بڑے سخی ہیں۔ کہا چلو چلو، صبح ہوئی، تلاش کرتے رہے، شام کا وقت ہو گیا، بہلول دانا نہ ملے۔ اب دوسرا دن بھی، تیسرا دن بھی، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں دن
کے تلاش کے لیے مدد ملتی نہیں ہے، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ برادرانی زندگی عرض ہی کر رہا ہوں کہ ساتواں دن آیا تو اب بادشاہ کی کیفیت کچھ اور ہو۔ دیکھا نا سامنے ذریعہ دجلہ پہ آپ روتے بنا رہے ہیں، وہ دیکھو ملکہ، وہ دیکھو زبیدہ، وہ دیکھو سامنے بیٹھا ہے بہلولی۔ ہمیں ٹھیک ہے، جاؤ کہا کہ میرا تو اب بھی جسم کانپ رہا ہے، دیکھ میرا تو اب بھی جسم لرزہ بردام ہے، میری تو زبان بھی کانپ رہی ہے، میری تو ٹانگیں بھی کانپ رہی ہے۔ کہا کہ اللہ کے ولیوں کا روحانی اللہ کے نواروں تجلیات کے سبب روح ہوتا ہے، جب دبا ہو جائے ان کے اوپر رب کی تجلیات، انوار تجلیات کے برس رہے ہوتے ہیں، ان کا روح اور دبا ہے، ان جاؤ نا اور آہستہ سے کہنا السلام علیکم، یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور جب کوئی کتنا ہی مشہور، کتنا ہی مستقرہ کیوں نہ ہو، حضور کی سنت کو سنے گا، اس کا دیا سے پلٹ کر آئے گا، جواب دے گا۔ جب گئے کانپ رہے، ہارون رشید وقت کا بادشاہ کانپ رہا ہے، جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، ٹانگیں اس کی لڑکھڑا رہی ہیں، بڑے زبان بھی ساتھ نہیں دے رہی۔ السلام علیکم، آپ پر لکھا نگاہ اٹھا کر دیکھیں، سبحان کی نگاہ اٹھائیں، کس کتاب ہے کہ دیکھ سکے کاموں کو میں آنکھوں میں آنکھیں ملا سکے، نگاہ جھک گئی، اتنا لرزتی کانپتے اس کی حضور کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ اچھا حضور دے چکے؟ فرمایا ہاں۔ کتنے؟ فرمایا تیری ساری سلطنت کی عوض، تیری ساری سلطنت کی عوض کرتا ہے۔ حضور کل تمہاری نوکرانی آئی تھی، کلیز آئی تھی تمہاری زبیدہ، اس کو 1 درہم پر یا 10 دینار پہ، اور مجھے پوری سلطنت کی عوض۔ فرمایا ہاں، اس نے سودا کیا، پن دے کے سودا کیا، اس نے پن دے کے سودا کیا، اور تو رات کو دے کر آیا۔ سبحان اللہ، اللہ یا صاحب عبادی الصالحون، اللہ رب العزت سب کو اپنے پیاروں کا سچا غلام بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔